الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ پارہ 14 ہے، سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 32 تا 38 ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سجدے کا ذکر کیا اور آدم علیہ السلام کو بنانے کا ذکر فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ان آیات میں ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، تیرے لیے کیا تھا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ سوال کیا تو شیطان آگے سے جواب دینے لگا، قال، تو ابلیس نے کہا، لم اکن لاسجد، میرے لیے نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، لبشر، کسی انسان کو، اس انسان کو کہ خلقتا ہوں، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال، کھنکتی بج بجاتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو کہ بدبودار گارے سے۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فخرج، نکل جا، دفع ہو جا، منہا، اس جنت سے، فإنک رجیم، بے شک تو جو ہے وہ مردود ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، علیک، تیرے اوپر، اللعنت، لعنت ہے، کب تک، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قال، ابلیس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معینہ دن کے وقت تک۔ اس کلام سے ابلیس کی مراد کیا تھی کہ میں نے انسان کو سجدہ نہیں کرنا، اس انسان کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور وہ مٹی بھی بدبودار گارے سے۔ تو اس سے مقصود اس کا یہ تھا کہ میں افضل ہوں اور انسان جو ہے یہ مفضول ہے، اس اعتبار سے کہ میں ایک جسم لطیف یعنی آگ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ انسان جو ہے جسم کثیف مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گمان کے مطابق اس نے یہ کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، تو میں نے سجدہ نہیں کرنا، حالانکہ اس خبیث کو معلوم ہونا چاہیے کہ افضل جو ہے وہ انسان جسم کثیف یا جسم لطیف کے اعتبار سے نہیں ہوتا، افضل وہی ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے شیطان نے 3 بڑے گناہ کیے ہیں۔ ایک گناہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارے جو ہے وہ سجدہ کرے تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا، یہ سجدہ نہ کر کے ایک اچھے لوگوں کی جو جماعت تھی اس جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔
اور تیسرا گناہ، اس نے اپنے آپ کو افضل اور آدم علیہ السلام کو مفضول سمجھا، اور گویا کہ اس نے تکبر کیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بالخصوص ان تین گناہوں سے اور بالعموم ہر گناہ سے جو ہے وہ یہ بچنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی نہ کرے بندہ، اور نیکوں کی سنگت سے بھی الگ نہ ہو، اور تکبر بھی نہ کرے۔ کہ یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان اچھے لوگوں کی جماعت سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اب جنت میں کبھی نہیں آنا، اس نے ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور جب پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنا ہے، تو پھر اسی لیے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ مجھے جو ہے یہ مہلت دی جائے۔ تو ہمیں پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو افضل بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو کسی ایک مسلمان سے بھی بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ بے نمازی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا، گلی کے اندر جو سبزی سیل کرنے آتے ہیں، غریب غربا مزدور، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا، تو یہ تکبر ہی ہے بھائی۔ اور تکبر ہی کی وجہ سے شیطان جو ہے، حالانکہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، کتنی عزت کتنا مقام، لیکن اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و خوار کر دیا کہ فرشتوں کی استادی سے چھین کر جو ہے شیطان بنا دیا۔ شیطان کا نام شیطان نہیں ہے، ابلیس کا نام ابلیس نہیں ہے، اس کا نام عزازیل ہے۔ لیکن اب کوئی نام نہیں جانتا، شیطان کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں، خبیث کہتے ہیں۔ تو مسلمان کو بھی علماء اکرام فرماتے ہیں، یہ آیت بیان کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی خفیہ تدبیر جو اللہ کی اس کے بارے میں خفیہ تدبیر ہے اس سے ڈرتا رہے کہ شیطان کو کتنا مرتبہ تھا لیکن انجام کیا ہوا۔ اسی کے اوپر وہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر داڑے مار مار کر روتے ہوئے، اور یہ دعا مانگتے ہوئے، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، الہی میرا نام نہ تبدیل کر دینا، میرا جسم نہ تبدیل کر دینا، اہل اطاعت سے نکال کر اہل اتاب میں نہ شامل کر دینا، مجھے نیکوکاروں کی صف سے نکال کر گناہ گاروں میں نہ کھڑا کر دینا۔ حالانکہ معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو جب وہ معصوم ہو کر اتنے زیادہ ڈر رہے ہیں تو ہم تو گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں یار کیا انجام ہو جائے، کیا ہونے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آگے کہ نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ اور کہنے لگا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، لیکن ایک معینہ وقت، وہ معینہ وقت کیا ہے؟ اور اس نے مہلت کب تک مانگی؟ دیکھیے اس نے کہا کہ اٹھائے جانے کے دن تک، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے بعد یعنی قیامت کے بعد تو موت ہی نہیں ہے، موت کا تعلق قیامت تک ہے۔ قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب زندگی ہمیشہ والی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس نے جب مہلت مانگی، اللہ رب العزت نے مہلت عطا فرمائی، تو فرمایا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم،
وقت معلوم کہ دن تک، اور وہ کون سا دن ہے؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس دن تک اس کے پاس مہلت ہے، یہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اور اگلی آیات کے اندر اس کے مشن کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ مہلت کیوں مانگی اور اسے مہلت کیوں دی گئی، یہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم دے۔